لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. من سب نبیا فاقتلوہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود. آج 16 اکتوبر بروز جمعرات ہے. اس وقت پاکستان کی حکومت بالخصوص نون لیگ جو کہ فل لیگ ہے، اس نے 13 اکتوبر کی صبح جو ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے مریدیے میں سینکڑوں 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 تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان بے دردی کے ساتھ اذانیں پڑھتے ہوئے اور نماز فجر کے وقت غلط صبح اسٹریٹ فائٹ کر کے فورسز کا غلط استعمال کر کے نون لیگ نے انہیں شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لاکھ چھپائی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ نے سینکڑوں ہمارے کارکنان کو، جس میں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں اور سفید ریش بوڑھے بھی ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہیں. تمہارے اسٹریم میڈیا پر نہیں ہوں گے لیکن سوشل میڈیا پر موجود ہیں ان کی شہادتیں کہ جس بے دردی کے ساتھ تم نے انہیں شہید کیا. اور تمہارا ظلم بڑھتا ہی چلا گیا. مساجد اور مدارس کا تقدس پامال کیا، مزارات کا تقدس پامال کیا. حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مدار پر انوار کا تقدس پامال کیا گیا. اور گھروں کی جو چادر و چار دیواری ہے، حضور قائد محترم امیر راہ عظیمت علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی 2 سالہ بیٹی بچی سے لے کر ان کی بوڑھی ماں ہماری امی حضور امیر المجاہدین کی شریک حیات، آپ نے وہاں تک ان سب کو جو ہے وہ گرفتار کیا. تقدس پامال ہوا نا. اور تمہارا ظلم رکا نہیں، بڑھتا چلا گیا. کئی مساجد اور مدارس کو تم نے سیل کر دیا. تحریک لبیک پاکستان کی شورا کے کئی اراکین گرفتاری میں تمہارے پاس ہیں، بالخصوص وہ جن سے مذاکرات کرنے تھے. اور تم بات کرتے ہو کہ انہوں نے مذاکرات نہیں کیے. تم نے ظلم میں پہل کی. پہلے شہادتیں ہماری وہاں لاہور میں ہوئی، 2 شہید کیے بے دردی کے ساتھ، ریکارڈ پر موجود ہے، نہیں چھپ سکتا کچھ بھی. اور کئی درجنوں زخمی کیے، ریکارڈ پر ہے. اور راستے میں شیلنگ فائرنگ اسٹریٹ فائر، آپ اسٹریٹ فائر سے کم تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے تھے. فورسز کا اتنا غلط استعمال کیا. اور اب مساجد اور مدارس سیل ہو رہے ہیں. اور DLP تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم کرنے کی باتیں، پابندی لگانے کی باتیں، فورس شیڈول لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں. جتنا بھی ظلم کر لو، الغرض ظلم تو آپ نے بہت کر دیا، بے انتہا کر دیا، بے انتہا کر دیا. ایک تاریخ رقم کر دی. یہ پاکستان غلامان مصطفیٰ کا پاکستان ہے. یہ پاکستان یا رسول اللہ کہنے والوں کا پاکستان ہے. یہ جن کو تم شہید کر چکے ہو اور آگے مزید ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو، یہ پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، ان کے بچے ہیں. یاد رکھیے ہر ایک بات، ہر ایک جملہ. جو تم نے ظلم کیا اور اس ظلم پر پردہ بھی ڈال رہے ہو. فارم 47 کی پیداوار ہو، تمہاری حقیقت، تمہاری حیثیت کیا ہے یہ ہے. لیکن میں یہ آج علی اعلان کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم قادیانیوں کی ایمان پر کر رہے ہو پاکستان میں. میں علی اعلان کہتا ہوں یہ سب کچھ اسرائیل کی ایمان پر کر رہے ہو. اور میں علی اعلان کہتا ہوں یہ تم امریکہ کی ایمان پر کر رہے ہو. یہ 3 باتیں میں نے کی ہیں. قادیانی نمبر 1، نمبر 2 اسرائیل، نمبر 3 امریکہ. ان کی ایمان پر تم نے یہ سب کچھ کیا اور کر رہے ہو. تمہیں اس کی بہت بڑی قیمت چکانا ہوگی. تم نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا، یہ جن کو تم نے شہید کیا نا،
یہ ہم نہیں کہہ رہے فقط، یہ پورا پاکستان کہہ رہا ہے، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کہہ رہا ہے، ہر سیاسی جماعت کا فرد کہہ رہا ہے کہ تم نے مرید کے میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نہتے کارکنانوں پر، یہ دیکھو، یہ ہمارا ہاتھ ہے، یہ یاد رکھنا، یہ ظلم سے پاک ہے، یہ ہاتھ ہمارے یہ ظلم سے پاک ہیں۔ تم نے نہتے لوگوں کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں، اور اب تمہارے جو جی میں آ رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم تحریک لبیک پاکستان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہو، جو چاہو کر لو، لیکن یاد رکھیے گا جو کچھ تم نے قادیانیوں کی امام، اسرائیل کی امام اور امریکہ کی امام پر کیا ہے، اس کی بہت بڑی تمہیں قیمت دینا پڑے گی۔ اب تمہارا ارادے ہیں، تمہارے ناپاک عزائم ہیں۔ دیکھو ہمارے شہداء کے ساتھ تم نے جو ظلم کیا، ان کی ڈیڈ باڈیاں ہمیں نہیں مل رہی ہیں، اور گلی کوچوں میں، بازاروں میں اور کھیتوں میں تم نے ان کا تعاقب کر کے ان کو چن چن کے مارا ہے، اور یہ 10 20 30 100 50 نہیں، میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، سب سنیں، پورے پاکستانی قوم سنیں، اور ہمارے تمام جتنے بھی ہیں، میں اب کس کا نام لوں، میرے اس خطاب سے تمام میرے مخاطب ہیں، میں پوری پاکستانی قوم سے، ہر مکتبہ فکر سے، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد سے میں مخاطب ہوں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے اوپر جو ظلم کیا گیا، اس ظلم کے نتیجے میں ہمارے سینکڑوں مسلمان، ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان شہید ہوئے، سینکڑوں، اور ان کی باڈیاں ان کے پاس ان کو جلایا گیا، ان کو کاٹا گیا، ان کو عزت اور وقار کے ساتھ واپس بھی نہ کیا گیا۔ ہمارے دلوں میں بہت درد ہے، بہت تکلیف ہے، بہت ہی تکلیف ہے، اور اس تکلیف کو ہم بہت قریب سے محسوس کر رہے ہیں، اور تمہارا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں، لیکن ہم یقین والے لوگ ہیں۔ بابا جی علیہ رحمت نے ہمیں یقین کا درس دیا ہے کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ ہم یقین والے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تم نے ظلم کیا ہے، اور اس ظلم کا تمہیں بدلہ دینا پڑے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ظالموں عنقریب ہونی ہے تمہاری گرفت انشاءاللہ، اور تم ظالم ہو، تم قاتل ہو، تم قاتل ہو، تو لہذا آپ بھی جتنا بھی ظلم و بربریت پھیلا رہے ہو، بڑھا رہے ہو، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر کام کرنے سے پہلے اس کے انجام پر غور کر لینا۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے انجام پر غور کر لو، اگر اچھا تو کر لو، اگر برا ہو، انجام اچھا نہ تو اسے چھوڑ دو۔ لیکن تم نے جس کام کو اختیار کیا ہے نا، اس کا انجام اچھا نہیں۔